گزشتہ مجلس میں سورہ آل عمران شروع ہو کر 6 آیتوں کی تفسیر ہم نے سنی۔ اب 7ویں آیت آنے والی ہے، تو اس میں ہم نے سنا مختصراً کہ نصارہ کرسچنز کی ایک جماعت آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ پھر وہ پوچھنا مناظرے میں بدل گیا، ڈیبیٹ میں بدل گیا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز چھپتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو خدا باپ ہے، نعوذ باللہ، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ آخر میں ان لوگوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا صفت بیان کی ہے قرآن میں؟ حضور نے کہا روح اللہ، اللہ کی روح۔ یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا بس مناظرہ ختم، ہم جیت گئے تم ہار گئے۔ روح، میری روح کون؟ میں نا، my soul, if I say this is my soul، مطلب کیا؟ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں روح اللہ کہا گیا تو اس کا ڈائریکٹ پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ کی روح۔ اللہ کی روح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ۔ بولے کہ ہم جیت گئے آپ ہار گئے۔ آیت نازل ہوئی، یہ آیت هو الذی، وہی ہے جس نے انزل علیک الکتاب، اے حبیب تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں آیتیں ہیں واضح معنی کی، جس کا معنی کلیئر ہے۔ ہن ام الکتاب، اور وہ آیتیں کتاب کی اصل ہیں، وہی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ، اور دوسری آیتیں متشابہات، وہ ہیں جن میں اشتباہ ہے۔ اشتباہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ This could be the meaning, this could be the meaning، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن ایسا اترا ہے، قرآن کی آیتیں بہت سی ایسی ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا معنی اس آیت میں، محکم کا معنی کیا ہے؟ جس کا معنی واضح ہے، صاف صاف معنی ہے، پڑھنے والے کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا۔ هو اللہ احد، سمجھ میں آ گیا، وہ اللہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آ گیا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، سمجھ میں آ گیا۔ آتوا الزکاۃ، سمجھ میں آ گیا۔ ماں باپ کی عزت کرو، سمجھ میں آ گیا۔ غریبوں کو پیسہ دو، سمجھ میں آ گیا۔ یہ کئی آیتیں ہیں جن کا معنی صاف صاف ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور آیتیں ایسی بھی ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو یہاں روح اللہ کا ایک معنی یہ نکلا کہ اللہ کی روح کا مطلب اللہ، اور دوسرا معنی کیا؟ اللہ کی روح، جو خاص روح ہے، جو اللہ نے ان کے اندر روح ڈائریکٹ ڈالی، اس لیے ان کو روح اللہ کہا گیا۔ یہ معنی بھی ہے۔ اب آئیں تو اللہ بتا رہا ہے، اب قرآن میں صاف آیتیں بھی ہیں، قرآن میں کیا ہے؟ متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات سمجھ گئے؟ جس کا معنی یا تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یا متشابہات کا معنی کیا ہے؟ جس کے کئی معنی ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے، اب غور سے سنیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے،
دل سیدھے نہیں ہیں، دل میں ہمیشہ ٹیڑھاپن رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، جن آیتوں کے کئی معنی ہیں ان آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن کی آیتوں میں سے جو متشابہات آیتیں ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اپنے مرضی کا پہلو نکالنے کے لیے۔ اس کا یہ پہلو کا بولے گا تو کیا، یہ اینگل بھی ہے، اس کا یہ اینگل بھی ہے، بولتے نا، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی مرضی، ان کی خواہش کیا ہے، فتنہ نکالیں۔ تو فتنہ نکالنے کے لیے ان کے ذہن میں ایک فتنہ آ گیا، وہ فتنہ نکالنے کے لیے آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جو میننگ نکالنا چاہتے ہیں، وہ میننگ، وہ معنی نکالنے کے لیے وہ آیتوں میں سوچتے ہیں کہ میں جو معنی فتنے کا معنی نکال کر ہوں، وہ معنی ان آیتوں سے نکلتا کیا؟ تو ان لوگوں کو قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، یہ تو کلیئر آیتوں میں آ گیا نا۔ اب ان کے ذہن میں بات آ گئی فتنہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، یہ ان کے ذہن میں فتنہ آ گیا، اور یہ فتنے کا معنی نکالنے کے لیے ان آیتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ روح اللہ، ان کا معنی نکل رہا ہے اس میں سے، تو یہ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور یہ آیت پڑھے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، پڑھنے کے بعد حضور نے کہا کہ اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، اگر تم دیکھو لوگوں کو کہ انہی آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہاتھ ہے کیا؟ صحابہ کو یہ سوال نہیں آیا، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے وقت لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں بیعت کر رہے ہیں؟ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مشرکوں نے روک لیا، اللہ کا حکم نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، مشرکوں نے روک لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بیچا مکے والوں سے بات کرنے کے لیے، دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بات کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ مشرکوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عثمان آپ ہمارے پاس رہیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کئی دن لگا دیے مشورہ کرنے میں، غلط خبر پھیلی کہ مشرکوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب بدلہ لینا نا، تو حضور نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جمع کر کر صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت بولتے نا، بیعت بولتے ہم لوگ، بیعتن، بیعت کا معنی کیا ہے؟ وعدہ لینا۔ حضور نے وعدہ لیا، تو صحابہ حضور سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب یہ لوگ جو تم سے بیعت لے رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ یعنی تم بیعت لیتے وقت یہ نہیں سمجھو کہ صرف حضور کی بیعت ہے، یہ اللہ سے تم وعدہ کر رہے ہو جو تم کو رزق دینے والا ہے، اگر تم اس کے خلاف گئے تو برباد کر دے گا۔ منسٹر بول کر بھیجتا، بھائی انہوں میرے آدمی ہو، میں آکو ہوں سو ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اس کا پہلا معنی کیا ہے کہ تم جو بیعت کر رہے ہو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، صرف حضور کو مت دیکھو، یہ اللہ سے وعدہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کو یہ معنی سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یشنا مراد سمجھ میں وعدہ کرے تو سچا وعدہ کرو، سمجھو کہ صرف حضور سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں،
اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، پیچھے آنے والے اللہ کو ہاتھ ہے کیا؟ ضروری ہے؟ ضروری کیا ہے؟ کیا کرنے جاتے ہیں تمہیں اللہ کا ہاتھ دیکھ لے کو؟ سیدھے آدمی کو یہ سوال نہیں آئے گا، جس کا دل ٹیڑھا رہتا ہے یہ سوال آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کئی جگہوں پر ہے، اللہ کو ہاتھ ہے کیا، اللہ کو جسم ہے کیا، یہ کیا وہ کیا۔ کیوں بھائی پوچھ رہا ہے یہ؟ نماز برابر پڑھتا کیا تو؟ نہیں، پھر یہ سوال تو کیوں کر رہا ہے؟ تو حضور نے کہا اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی ایسی آیتوں کے پیچھے جاتا ہے، ہمارے علماء نے بھی اس کا جواب لکھا۔ کیوں لکھا؟ فتنہ آ گیا، فتنے کو دبانے کے لیے جواب لکھے، ورنہ جواب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کے زمانے میں اس کا جواب نہیں ہے، بعد میں آنے والے کیوں جواب دیے؟ فتنہ اٹھ گیا، فتنے کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے جواب دیے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو جو ایسی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، سمجھ جاؤ یہ وہ لوگ ہیں سماہم اللہ، اللہ نے ان کا نشانی بتائی ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ پھر حضور نے کہا، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ، یہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ چل رہا تھا، اور وہ ابو امامہ گدھے پر سوار تھے، یہاں تک کہ ہم دمشق کی ایک مسجد میں جا کر پہنچے۔ دمشق کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ڈمسکس از دا کیپٹل آف سیریا۔ ڈمسکس کی ایک مسجد میں جا کر پہنچے، وہاں پر فَإِذَا رُؤُوسٌ مَنْصُوبَةٌ، سر لٹکائے گئے ہیں، سر کاٹ کاٹ کے سر لٹک رہے ہیں۔ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرُّؤُوسُ، یہ ابو امامہ صحابی رسول پوچھتے ہیں یہ کیا سر ہیں یہ؟ ان سے کہا گیا یہ سر جو ہیں خوارج کے سر ہیں جو عراق سے لائے گئے۔ تو یہ حضرت ابو امامہ جا کر دیکھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے عراق میں تھے وہ لوگ، عراق سے سر آئے ہیں اور یہ خوارج کے سر ہیں جو لٹک رہے ہیں۔ تو اس وقت ابو امامہ کہتے ہیں کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ قرآن زیادہ پڑھتے تھے، نمازوں پر نمازیں پڑھتے تھے، ایمان صحیح نہیں ہے عمل کا کوئی ویلیو نہیں، ایمان صحیح ہے ہر عمل فائدہ پہنچائے گا۔ کلاب النار، صحابی رسول کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ شر قتلا، برے میتیں ہیں یہ، تحت ظل السماء، آسمان کے نیچے سب سے بری لاشیں ہیں ان کی لاشیں۔ طوبی لمن قتلہم، پاکی بھلائی ہے اسے جس نے ان کو قتل کیا، وقتلوہ، اور انہوں نے جس کو قتل کیا اسے بھی توبہ ہے۔ کس کو قتل کیا انہوں نے؟ حضرت عثمان غنی کو قتل کیا۔ کس کو قتل کیا انہوں نے؟ حضرت علی کو قتل کیا۔ تو ان کو جس نے قتل کیا اس کے لیے بھی اچھائی ہے، اور انہوں نے جس کو قتل کیا اس کے لیے بھی اچھائی ہے۔ وَيَقُولُهَا ثَلَاثًا، 3 وقت بولے، ثُمَّ بَكَى، پھر رونے لگے۔ فَقُلْتُ، میں نے پوچھا، مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا أُمَامَةَ، اے ابو امامہ آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ انہوں نے کہا رحمتاً لَهُمْ، مجھے ان پر نرمی ہو رہی ہے۔ انہو کانوا من اہل الاسلام، مسلمان تو تھے نا، یہ اتنا قریب آ گئے، قرآن پڑھے، قرآن سے ہدایت لینا تھا، دل میں کجی رہنے کی وجہ سے قرآن سے گمراہی لے کر جہنم کے کتے بن گئے۔ دل میں انشاءاللہ میں آؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ اللہ میرے زبان سے نکالے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے کہ دل کی کجی کسے کہتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھے تو میں نے پوچھا ابو امامہ سے، یہ وہی لوگ ہیں؟ یہ آیت جو متشابہ آیت کے پیچھے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا
ہاں یہی لوگ ہیں. تو میں نے پوچھا یہ آپ کے خیال سے آپ بتا رہے ہیں یا حضور سے آپ نے سکا؟ انہوں نے کہا یہ بات حضور سے سنے بغیر میں بتاؤں تو میں بہت جرت کرنے والا ہوں. میں نے حضور سے سنا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، پانچ بار نہیں، 6 بار نہیں، 7 بار نہیں، اتنی مرتبہ میں نے حضور سے سنا. پھر کہا، یہ حدیث آ رہی ہے کہ میں نے حضور سے سنا تفرقت بنو اسرائیل، اس بنی اسرائیل بٹ گئی، علی 71 فرقتن، 71 فرقتن، 70 پر ایک گروہوں میں، فرقوں میں بٹ گئی. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ ہو جانا. 70 پر ایک فرقوں میں بٹ گئی. واہ، یہی خطرناک لفظ ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. واحدۃ فی الجنہ، وہ 70 میں سے ایک ہی جنت میں والی فرقہ ہے. وَسَائِرُهُمْ فِي النَّارِ، وہ ایک فرقے کے سوا سارے فرقے جہنم والے ہیں. یہی چیز ڈراتی ہے ہم کو. بھائی 70 پر ایک بٹیں گے، انہیں بچ کو جنت کو چلے جائیں گا کا تو فکر نہیں تھی. یہ لفظ جو ہے اس میں سے ایک فرقہ جنت کو جائے گا، باقی سب کے سب جہنم کو جائیں گے. وَلَتَزِيدَنَّ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَاحِدَةً، یہ امت یعنی حضور کی امت اس میں سے ایک ایکسٹرا ہو جائے گی، واحد یعنی 70 پر 2 ہو جائیں گے. واحدۃ فی الجنہ، ایک جنت کو جائے گا. وَسَائِرُهُمْ فِي النَّارِ، اور سارے کے سارے جہنم کو جائیں گے. ایک حدیث میں صحابہ پوچھے من ہم یا رسول اللہ، وہ جنت کو جانے والے کون ہیں؟ حضور نے کہا ما انا علیہ، میں جس راستے پر ہوں اس پر جو لوگ ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں وہ راستہ. یہ حدیث کو رکھ کر اہل السنہ والجماعت نے اپنے جماعت کا نام رکھا. اہل السنہ حضور کا راستہ والے، والجماعت حضور کی جماعت یعنی صحابہ کا راستہ. یہ جو نام بنا ہے وہ حدیث میں حضور نے کہا نا، جو فرقہ جنت کو جائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ حضور کے راستے پر رہے گا اور صحابہ کے راستے پر رہے گا. اس حدیث پر یہ نام بنا کہ ہم، یہ نام بتا رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ہم کو حضور کی سنتوں پر رہنا ہے اور حضور کے صحابہ کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ پیچھے پڑنے والے اور ایک حدیث سنیں. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سبیق بن اسل. کیا نام؟ سبیق بن اسل. مدینے میں آیا، ٹک گیا، اور قرآن میں جو متشابہ آیت ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، روح اللہ، یہی آیتوں کے بارے میں پوچھتا رہتا. نماز کے بارے میں پوچھتا نہیں، روزے کے بارے میں پوچھتا نہیں، صرف انہی آیتوں کے بارے میں پوچھتا رہتا. یہ خبر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. ان کے دور خلافت میں انہوں نے بلا بھیجا. آ گئے. آنے کے بعد اس کے لیے کھجور کی سوکھی ہوئی ڈھال، ڈھال کو کیا بولتے تمل میں، انگلش میں برانچ، سوکھی برانچ کو کیا بولیں گے؟ ڈرائی برانچ لے کر آئے. حضرت عمر ابن الخطاب یہ زمانے میں رہتے تو کیا ہوتا تھا معلوم نہیں. ہاں، رکھ لیے، اس کو بلائے. حضرت عمر نے کہا من انتا، تم کون ہو؟ قالا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، سبیغ میرا نام ہے. عمر ابن الخطاب نے کہا وانا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عمر میرا نام ہے. ثم قام الیہ، پھر کھڑے ہوئے. فضرب رأسہ بعرجون فشجہ، سر پر اس کھجور کی سوکھی ڈال سے اتنا مارے کہ سر پھٹ گیا، اور مارتے رہے، خون جانے لگا. فقال، سبیغ بولا حسبک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین بس. وقد واللہ ذهب ما كنت اجد فی رأسی، میرے سر میں جو چڑھا تھا، یہ پوچھنا وہ پوچھنا، آپ نے اتنا مارا کہ میرے سر سے وہ جو بھوت ہے، فساد کرنے کا بھوت،
وہ فساد کرنے کا بھوت میرے سر سے چلا گیا، اسی لیے اس نے چلا گیا۔ اب یہاں پر آئیں تو اب پتا چلا ہم کو، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ قرآن میں بہت سی آیتیں محکم ہیں جس کا معنی صاف ہے، وہی اصل ہیں، انہی پر عمل ہوتا ہے، ہماری پوری کوشش انہی آیتوں کی طرف ہونا ہے۔ ابھی جو متشابہ آیتیں ہیں اس میں جو معنی ہدایت کا معنی نکلتا ہے، جیسے میں نے مثال دی، صحابہ کو جب کہا گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، کا مطلب کیا؟ تم جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت جیسا ڈر کر بیعت کرو گے ویسا کرو، یہ معنی ہے، سمجھ گئے؟ تم کو کیا ضرورت ہے اللہ کا ہاتھ ہے کیا پوچھنے کی؟ اس سے کچھ ہدایت ملنے والی ہے کیا؟ کچھ ملنے والا ہے؟ تو ٹیڑھا پن کسے کہتے ہیں جان لے۔ حمید اللہ بھائی، کس کے دلاں ٹیڑھے ہی سو؟ جلدی جواب نکلنا، ریحان کے منہ سے نکلیں گا، دیکھو کس کا دل ٹیڑھا ہے ریحان؟ میرا دل ٹیڑھا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں، جو دن ہم سمجھے کہ میری سوچ سچی سوچ ہے، گئے کام سے۔ سب سے زیادہ کس پر ڈاؤٹ کرنا معلوم؟ خود پر ڈاؤٹ کرنا، دوسروں پر ڈاؤٹ کرتے نہیں۔ بھائی میں پورا جلدی بھروسہ نہیں کرتا، بھائی نکو کرو، تمہارے اوپر ہی زیادہ بھروسہ کرو نکو۔ سب سے زیادہ ٹیڑھی سوچ والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ٹیڑھی سوچ کسے کہتے ہیں؟ بے ضرورت چیزوں میں جانا، دین کی بات اپنی مرضی کے مطابق دین کی بات لینا۔ میں ہم سب سے پوچھ رہا ہوں، ہم سب سے میں پوچھ رہا ہوں، شب برات آئی، مثال لیٹسٹ مثال دیتا ہوں میں، شب برات آئی، چند لوگ غصے میں گزارے، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی غصے میں تھے، جو مانتے ہیں وہ ان پر غصے میں تھے، جو نہیں مانتے انہوں غصے میں تھے۔ کیا ہے ادنا جگتے ہی نا، کئی کو جگتے ہی لوگ، ہاں بدت کا کام کرتے ہی نا، اور انہیں نہیں مانتا بلکہ انہوں غصے میں ہی، انہیں نہیں مانتا نا، انہیں نہیں۔ ابھی دونوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے غصہ کر رہے ہیں۔ اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے دلوں سے پوچھیں۔ اب جو لوگ شب برات نہیں مانتے کی غصہ آیا، حالانکہ حدیث ہے حسن سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ، شب برات کی فضیلت میں حدیث ہے۔ آپ سعودی عرب کا کون سا ویب سائٹ بھی کھولیں، ہر عالم یہی کہے گا اس کی اصل ہے، کہے گا کہ اس طرح جمع ہو کر نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ کہے گا۔ اس طرح جمع ہو کر قبرستان کو جانا، ایسا نہیں جاتے تھے صحابہ، یہ کہے گا صفا۔ یہ رات کی فضیلت نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ اہل حدیث فرقے کے جو بڑے بڑے عالم ہیں سب مانتے ہیں اس چیز کو۔ تحفۃ الاحوذی اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ترمذی کی شرح میں وہ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، جو علم نہیں ہے وہی لوگ کرتے ہیں۔ خیر، اب آپ کو سمجھانے کے لیے پیاری مثال آ گئی، غور سے سنیں۔ اب جن کو لگتا ہے کہ شب برات کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کو غصہ آ رہا ہے، میں پوچھتا ہوں یہ جو غصہ میرے بھائی آپ کو آیا، یہ اللہ کے لیے غصہ آیا یا اپنے سیلف کے لیے غصہ آیا؟ اگر یہ اللہ کے لیے غصہ ہوتا تو تم جتنے کام دین میں نہیں ہیں اتنے کام تم کرتے نا، اس وقت تم کو غصہ آنا تھا۔ جب تم سنیما دیکھتے ہو تو اس وقت تم کو خود پر غصہ آیا؟ کتنے کام تم دین کے کام نہیں ہیں کرتے ہو، اس وقت اگر تم کو غصہ آتا خود پر، اگر تم ان پر بھی غصہ کرتے تو میں کہتا کہ تم اللہ کے واسطے غصہ کر رہے ہو۔ اور جو ہمارے بھائی شب برات نہیں بولنے والے پہ غصہ، حضرت انہیں شب برات نہیں بولتا ہے، حضرت انہیں شب برات نہیں بولتا ہے، حضرت کیا ہو گیا؟ نہیں وہ رات کی فضیلت ہے نہیں۔ اچھا تمہیں ہر روز فجر پڑھتے کیا؟ تمہیں کتنے دن فجر چھوڑے؟
تم نہ اللہ کے واسطے غصہ آنا کا تو خود کو تمہیں کیا کرنا تھا؟ چپل سے مار لینا تھا نہیں. انہیں کیا بولتا ہے؟ شب برات کی حدیث نہیں ہے بول کر کوئی برین واش کر دیا. جو بھی ہے کیا اتنا بڑا گناہ ہے فجر چھوڑنے سے بڑھ کر؟ کیا وہ گناہ؟ اگر تم کو اللہ کے لیے غصہ آنے والے ہوتے تو ایک روز بھی اگر تم فجر چھوڑتے یا تمہارا بیٹا فجر چھوڑتا یا تمہاری بیوی فجر چھوڑتی تو اس سے زیادہ غصہ آنا. شب برات فرض نہیں ہے، شب برات واجب نہیں ہے. حضور نے شب برات جو رات کو نہیں جگے گا وہ جہنم کو جائے گا ایسا حضور نے نہیں کہا. تو اس پر تم کو غصہ آتا. اگر تم کو خود نماز چھوڑنے پر تم پر غصہ آتا، اپنا بیٹا نماز چھوڑا تو غصہ آتا، تو میں بولتا کہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے، اس پر بھی تم غصہ کرو. تو یہاں بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ دونوں غصے جو ہیں یہ زیغ ہے، دل میں کجی ہے. کجی کو نکالیں، فائٹنگ ختم. سمجھیں؟ کبھی غصہ کرتے وقت 70 وقت سوچیں یہ جو غصہ کر رہا ہوں میں دین کے لیے ہے یا میری لڑائی کے لیے ہے. ٹیسٹ کیسے کرنا؟ اگر یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں کیا؟ ایسے کام میں نہیں کر رہا ہوں کیا؟ حضرت اللہ غوث پاک کو مانتے نہیں. حضرت تمہیں مانتے سو کی بتاؤ غوث پاک کی کوسی نصیحت پر تمہیں چل گئے؟ بتاؤ. اس کے اوپر غصہ ہونا، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. تمہیں مانتے. بتاؤ اولیاء اللہ کے کس راہ پر تم چل گئے؟ تو یہ جو غصہ ہے اولیاء اللہ کے خاطر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کجی ہے. فتنہ ہونا. سب کے پاس ہے ٹیڑھا پن. کبھی بھی دین کے واسطے غصہ آ رہا ہے یا ہمارے اندر جو فائٹنگ کا مزہ ہے، دیکھیے وہ فائٹنگ کے مزے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ٹیڑھا پن دل میں نہیں رہنا. جتنی بھی باطل جماعتیں نکلی یہ ٹیڑھے پن کی وجہ سے نکلی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دن میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہ پیچھے جاتے ہیں ان آیتوں کے جن میں اشتباہ ہے، 2-3 معنی رہتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ ابتغاء فتنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. وابتغاء تأویل، اور اپنا پہلو نکالنے کے لیے جاتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا پہلو وہ 2-3 معنی. روح اللہ کا معنی کیا؟ وما يعلم، کوئی نہیں جانتا اس کا معنی، الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم را، اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ بتائے بغیر کوئی اس کا معنی نکال نہیں سکتا. احد، ایک، عربی جاننے والا نکال سکتا. محکم آیتیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس کا معنی ہر ایک عربی جاننے والا نکال سکتا. لیکن یہ متشابہات آیتیں جو ہیں، وما يعلم تأویلہ، اس کا پہلو نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم، جو علم میں گہرائی کی سمجھ رکھتے ہیں، علم کی سمجھ رکھتے ہیں، راسخ کہتے ہیں یعنی گہری سمجھ رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم، اور جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ان آیتوں پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ محکم آیتیں بھی اور یہ متشابہ آیتیں، یہ سب آیتیں اللہ کے طرف سے ہے، ہمارے رب کے طرف سے ہے. اب یہاں پر قرآن میں ایک میم آتا، قرآن پڑھنا سیکھیں. قرآن میں میم آتا، دیکھ کہیں بیٹے میم کہاں آتا؟ میم چھوٹا ایک میم آتا. وہ میم جہاں آتا وہاں ٹکانا ضروری ہے، وقف لازم. تو یہاں پر وما يعلم تأویلہ الا اللہ پر میم آ گیا. اگر ہو سکے اب کہاں سے دکھے گا تو وہاں پر سٹاپ کر دینا. تو مطلب کیا؟ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون نیا جملہ ہے. والراسخون فی العلم، جو دین میں گہرائی رکھتے ہیں ان کو بھی یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا.
وہ بولتے ہیں ہم کو معنی سمجھ میں نہیں آتا، ید اللہ کا معنی کیا سمجھ میں نہیں آتا، روح اللہ کا معنی کیا سمجھ میں نہیں آتا، وہ عرش کیسا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ آسمان کیسے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم آمنا بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کو چھوڑتے نہیں ہمیں، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی اکثر مفسرین کا معنی ہے، اس لیے وہاں پر میم ڈال دیے، ایک الگ سینٹنس ایک الگ سینٹنس، یعنی آپ جب پڑھیں گے وما يعلم تأويله الا اللہ، اس کا پہلو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ختم ہو گیا سینٹنس۔ والراسخون فی العلم جو علم میں گہری سمجھ رکھتے ہیں، یقولون آمنا بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، الگ ختم۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تأویل وما يعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف نہیں ہے، والراسخون فی العلم میں وقف ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کو اللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں راسخون فی العلم میں ہوں، کئی آیتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ان سے کوئی آ کر پوچھا، ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے قرآن میں چند آیتیں ایسی ہیں مجھے دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں کون سی آیتیں؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے، ایک جگہ فلا سورہ آراف میں، ایک سورہ مومنون میں 101 آیت، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، ایک آیت۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کا ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کر پوچھے گا کیا حالت ہوئی۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں بات نہیں کر سکتے، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کا ایک دوسرے کے سامنے ہو کر بات کرے گا، متشابہ ہے نا۔ حضرت ابن عباس جواب دیتے ہیں 2 وقت سور پھونکا جائے گا، پہلا جب سور پھونکا جائے گا، خبروں سے جب نکلیں گے، ان 3 سور کا معنی نکالے ہیں، پہلا سور پھونکتے ہی سب انتقال ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکتے ہی سب اٹھیں گے، چند لوگوں کے پاس تیسرا سور ہے، سب محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب پریشان ہو کر نکلیں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہے گی، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا سب جمع ہو جائیں گے، جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہوا۔ اگر یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھ اللہ نہیں دیتا تو یہ 2 آیتیں ٹکراتی ہوئی نظر آتی۔ سمجھ میں آیا متین؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا متین بھائی؟ اس میں کئی مثالیں ہیں، اور ایک چیز کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی بات یہ اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وہ لوگ آ کر اللہ کے پاس کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، وما کننا مشرکین، ہم واللہ ربنا، ہمارے رب اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے، اب یہاں چھپا رہے ہیں نا، 2 آیتیں ٹکرا رہی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ یہ علم نہیں دیتا، اگر ان کو نہ ہوتا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پہلے جب دیکھیں گے کہ اللہ کئی گنہگاروں کو معاف کر رہا ہے، انشاءاللہ غازی بھائی کو معاف کالا، متین بھائی کو معاف کالا، وسیم کو معاف کالا، عبد الرحیم کو معاف کالا، امام صاحب کو معاف کالا، تب ان کو بھی امید آ جائے گی کہ ہم کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ کیا سمجھیں گے کہ جیسا دنیا میں تلو ملو کام کر کو بچ گئے، ویسا ہمیں بھی بچ گئے سمجھیں گے، ہم اللہ کی رحمت سے بچے۔ یہ جا کر اللہ کے پاس کہیں گے، یعنی ان کو بھی امید آ جائے گی واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ منہ پہ قفل لگا دے گا، ہاتھ بات کریں گے، پیر بات کریں گے، جسم بات کرے گا، تو کچھ چھپا نہیں سکیں گے۔ تو دونوں آیتوں کو حضرت ابن عباس جمع، ایسے کئی چیزیں ہیں، اگر میں بولتا چلا گیا تو 10 بجے ہو جائیں گے۔ تو ایک معنی کیا؟ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
باقی جو علم میں ماہر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آیت کا معنی اللہ کو ہی معلوم ہے، اس میں ہماری عقلیں لڑانا نہیں ہے، ہم کو بس کہنا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائے۔ راسخ فی العلم کو ہی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو ید اللہ معلوم نہیں، اللہ کا ہاتھ کیا ہم نہ معلوم نہیں، راسخون فی العلم کو معلوم ہونے کے بعد بھی ان کو کیا معلوم ہوا؟ معلوم کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم کو معلوم نہیں، یہ معلوم ہو گیا ان کو۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ مسجد میں چیف قاضی ہی کیا پوچھتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں مسجد میں آئے نہیں ان کو بھی معلوم نہیں، اور جو مسجد میں آ گئے ان کو معلوم ہے کہ چیف قاضی مسجد میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہیں جان کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نہ جان کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں ید اللہ کا معنی معلوم نہیں، ان کو معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ ید اللہ کا معنی ہم نہ معلوم نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے حجت الاسلام، وہ اللہ کے بارے میں سوچے، بہت معرفت حاصل کیے، معرفت حاصل کرنے کے بعد بولے میں اللہ کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ میں اچھی طریقے سے سمجھ گیا کہ اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو پہلا جو معنی ہے کہ راسخون فی العلم، یعنی جو علم میں ایکسپرٹ ہیں وہ پروف کے ساتھ کہہ رہے ہیں that we can't understand the exact meaning of this, only Allah knows what is he meant by saying this. اللہ کا روح کا تو کیا ہم نہ معلوم نہیں، اللہ عرش پر ہے کا مطلب ہم نہ معلوم نہیں، اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے یہ کیا ہے ہم نہ معلوم نہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ وہ تعویل کا معنی کیا ہے؟ لوٹانا۔ یہ آیتوں کو وہ لوگ جو محکم آیتیں ہیں ان کی طرف لوٹاتے ہیں۔ یعنی آیت کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ، تم جہاں بھی پھرو اللہ ہی کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی روح ہے۔ ان آیتوں کو محکم آیتوں کی طرف پلٹاتے ہیں۔ محکم آیت میں جواب ملتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل گیا انسان کو ہاتھ ہے، انسان کو اس لیے ہاتھ ہے کہ ہاتھ سے ہی انسان پکڑ سکتا ہے۔ اللہ انسان کے جیسا نہیں ہے تو اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کے جیسا نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں آیتوں کو میں کیسے جاؤں بھائی، دماغ سمجھنے کی کوشش کریں، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسا ہاتھ ہے کیا؟ محکم آیت کی طرف پلٹائیں، محکم آیت ہے، کلیئر آیت ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں۔ تو میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، اللہ میرے جیسا نہیں ہے، تو اللہ کا ہاتھ ایسا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ہاتھ نہیں ہے کیا؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسا ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا پہلو اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ روح کا مطلب کیا اللہ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اللہ احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت تو محکم ہے نا، کلیئر کٹ ہے نا، تو اس آیت کی طرف اس معنی کو لے کر جائیں، وہ معنی کو یہ آیت محکم آیت ساتھ نہیں دیتی، تو تم جو معنی نکال رہے ہو وہ معنی غلط ہے۔ پھر کیا معنی؟ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ میں آیا؟ اب سوال آئے گا ایسی آیتیں اللہ رکھا کیوں؟ آیا سوال؟ آیا؟ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ٹائم کا حساب رکھ لے کر بیٹھیں گے تو علم سمجھ نہیں سکتے۔
یہ سب باتیں ہیں، سینہ کھلتا ہے بولنے والے کا. کتابیں آبزرو کرے بعد میری حالت کیسی رہتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ پورا میں ایگزیکٹ سمجھ گیا ہوں، سمجھا سکوں گا کیا. تو تھوڑا 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 کہتے وقت سینہ کھلتا ہے، مثالیں آتی ہیں ذہن میں، اللہ کی طرف سے ہدایت ہونی رہتی ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور بات نکلتی ہے. اب میں 9:30 میں ختم کروں سوچوں تو یہ آیت کا حق ادا، کچھ بھی حق ادا نہیں ہوگا. تھوڑا 5-10 منٹ میں ختم کرنا ہے، تو مجھے 1 گھنٹہ بج رہا ہے، ختم کرنا ہے، لیکن آدھے میں نہیں چھوڑ سکتا. اب سوال آتا ہے کہ اللہ نے ایسی آیتیں رکھی کیوں؟ اس کے کئی جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ کون سیدھا کون ٹیڑھا معلوم ہونا. ظالم بھی اچھوں کی طرح بن کر بیٹھتا ہے، تو معلوم ہونا کون جنت کو جانے کے قابل ہے اور کون جنت، کلاب النار کون ہے. ہر ایک نمازی ہم کو جنتی نظر آتا ہے. یہ آیتوں کا ٹیسٹ جب آتا ہے تو نمازی، یہ نمازی جنتی نمازی نہیں ہے، یہ نمازی جہنم کا کتا ہے، اور یہ نمازی جنت کا مومن بندہ ہے. تو یہ آیتیں آتی ہیں تو اصل ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایمان کا معنی کیا؟ ایمان کا معنی کیا؟ اللہ کو رب ماننا اور اللہ کی بات کو ماننا، ہمارا مقصد رہنا. اپنے مطلب کے لیے اللہ کی بات نہیں ماننا. تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، بہت سی چیزوں کی وجہ بتا دی. روزہ رکھتے تقوی آنے کے واسطے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے واسطے، یہ کرتے ہیں اس کے واسطے، وہ کرتے ہیں اس کے واسطے، وہ کرتے ہیں اس کے واسطے. اس کے واسطے اس کے واسطے کرنے والا اللہ کے واسطے کرنے والا نہیں. بندگی کسے کہتے ہیں؟ کرے تو اللہ کے واسطے کرنا. پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان مضبوط بنانے کے لیے بہت سی چیزیں اللہ بتا دیا، یہ کس کے لیے کرنا، یہ کس کے لیے کرنا، یہ کرے تو کیا فائدہ، وہ کرے تو کیا فائدہ. بتانے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے اب میرے واسطے کرو، تم کو سمجھ میں نہیں بھی آئے تو کرو. تو مومن کیا کہے؟ کل من عند ربنا. انہوں نے کہا کہ آمنا بھی، یہ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اتنی چیزیں سمجھانے والے رب کی طرف سے یہ بات ہے تو ہم کو مان لینا ہے. ٹیچر کبھی سمجھاتے رہتے، شروع میں ٹیچر سمجھاتے 2+2 4، 2 آم رکھتے، 2 آم 2 آم 4 آم، سمجھ میں آ گیا. 5 3 3 آم مٹا دیتے، 2 سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آتا سمجھ میں آتا سمجھ میں آتا سمجھ میں آتا. کانفیڈنس آ جاتا ٹیچر پر. اب ٹیچر شروع کرتے E=mc². اگر 5 آم میں سے 2 آم نکالے تو میں مانوں گا، ویسا E=mc² سمجھائے تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. کہتے ہوں گا کیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ مان رہے ہیں نا E=mc². شروع میں ٹیچر جو ہے 5 آم 4 آم سمجھاتا، جب ٹیچر پر کانفیڈنس آ جاتا ہے اس کے بعد جب ٹیچر کہتا ہے E=mc² تو کہتے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ بات صحیح ہے. لیکن آج جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بدتمیز لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی انجینئر ڈاکٹر جو بھی بیٹھا ہے، کون کی ایک انجینئر با کہاں کی کسے، تمہیں کسے بھی سمجھ جانے جاتے ہیں. ہر چیز جو سمجھ میں نہیں آتی کہتا ہے کہ وہ چیز جھوٹ ہے. سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے جس کو سمجھ میں آتی اس کے پاس جا کر پوچھنا نہیں. وما يعلم والراسخون في العلم، آج بھی زندے ہیں نہیں، تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی جھوٹ کہہ دیتا، بعد میں سمجھائے بعد مانتا. یہ دیکھیں کتنا شرارت ہے. پہلے تجھے سمجھ میں نہیں آئی تو جس کو سمجھ میں پوچھ پہلے یوٹیوب پر، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جس کو سمجھ میں آتی ہے وہ پہلے مجھے آ کر سمجھائیں. آپ سمجھانے کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں بولوں گا جھوٹ ہے. پہلے تو سمجھنے کی بھیک مانگے بغیر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ہر بات کو سمجھا رہے ہیں بعد میں. لیکن یہ بے وقوف کے ویوز 1 لاکھ کے اوپر چلے گئے، وہ اللہ والوں کے ویوز 500 پر کھڑے ہیں، تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. 1 لاکھ میں سے 500 نکالیں، 90 پر 9000
90,500. تو تمہاری گمراہی، تم معلوم نہیں تھا، تم جو معلوم نہیں اس کو جھوٹ بول دیے، اور تمہارے پیچھے 1,00,000 لوگ سن لیے اس بات کو، اس کا جواب دینے والا میں نہیں، کوئی والراسخون فی العلم ہے، وہ جواب دے دیا، اس کا ویوز دیکھنے والے 500 لوگ، تو 9,500 لوگ گمراہ ہو گئے نا. دل میں کجی ہے. ایک فائدہ کیا اس کا، ایک فائدہ کیا، کون مومن کون غلط سمجھ میں آئے گا. اور دوسرا معنی کیا، قرآن اگر ایک ہی معنی میں ہوتا تو علم بڑھنے بڑھنے قرآن پڑھنے میں بورنگ شروع ہو جاتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے پڑھنے مزہ ملتا رہتا. آپ پہلے سال، اللہ گواہ ہے، یہ کب فارغ ہوئے اب جمالیہ سے؟ 2024 میں. آپ ایک سال، میں 2003 میں. تو ہر ایک عالم کو 20 سال 21 سال سامنے ہوں میں، 21 سال پہلے قرآن میں مجھے نیا معنی ملتا تھا، آج بھی مجھے قرآن میں نیا معنی ملنا. تو ہر ایک معنی بیسک معنی رکھ دیے تو پڑھنے پڑھنے قرآن میں بورنگ ہو جائے گا. اور قرآن کے معنی جو ہیں 1400 سال پہلے والوں تک کے لیے نہیں ہیں. راکٹ میں اڑنے والا بھی قرآن پڑھے گا، اسپیس میں ٹریول کرنے والا بھی قرآن پڑھے گا، بایولوجی میں مہارت رکھنے والا بھی قرآن پڑھے گا، فزکس کیمسٹری میں کھیلنے والا بھی قرآن پڑھے گا. سب کو ہر وقت قرآن جھکاتا ہے، بتاتا ہے کہ تیرے سے بڑھ کر علم قرآن میں ہے. وہ معنی جو نہیں جانتے ان کے لیے متشابہ ہیں. سمجھ میں آیا اللہ کیوں رکھا. اور دوسری بات کیا، معنی مشکل رہے تو لوگ محنت کرتے ہیں، جتنا محنت کرتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے. ایک اور معنی کیا، یہ سمجھنے کے لیے عربی گرامر سیکھی گئی، یہ سمجھنے کے لیے بلاغہ سیکھا گیا، یہ سمجھنے کے لیے منطق سیکھی گئی، آج یہ سمجھنے کے لیے فزکس سیکھ رہے ہیں. تو یہ قرآن کے طفیل سے مسلمان کئی لینگویجز میں کئی فیلڈ میں ایکسپرٹ بنتا ہے. اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں. تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کے طرف سے ہے. تو پہلا فرقہ جو آیا خوارج، آیت کا غلط معنی نکالے. اس کے بعد ایک فرقہ آیا جو کہتا تھا تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی وہ آیتیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگوں نے گناہ کیا، لوگوں نے گناہ کیا اس لیے جہنم کو گئے، لوگوں نے کیا، وما ظلمہم اللہ، اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. اس کے بعد ایک گروپ آیا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، کوئی گنہگار نہیں. کیا کہا، وہ بھی آیتیں نکالا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کوئی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتے مگر جس چیز کا اللہ ارادہ کرے. سب کچھ ارادہ کرنے والا اللہ، تو کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے، سب اللہ کے طرف سے ہے، سب کوئی گنہگار نہیں. معنی نکالے. وہ لوگ کیا بولے، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، انسان کا کام اللہ بناتا نہیں، اللہ کیا ظالم ہے، اللہ نے کہا اللہ ظالم نہیں کرتا، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں. یہ معنی نکلا. ایک گروپ آیا بولا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، ایسا بیٹھا ہے. عالم صاحب بیٹھ کو بتائے، نام لینا نہیں چاہتا، پرانے عالم صاحب غصے میں آ گئے، آرگومنٹ کر رہے تھے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرما کر ہے. تو بولے کہ رحمان ایسا بیٹھا ہے، ایسا بیٹھا ہے، کہتے اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، مشبہہ ایک گروپ بن گیا. اور ایک گروپ بولا اللہ کا ہاتھ بھی نہیں، اللہ کی ذات بھی نہیں. پھر اللہ ہاتھ بول رہا ہے نا، وہ نہیں، قرآن مخلوق ہے. معتزلہ آیا، سب آئے. اب ان سب کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا. وہ ٹیڑھا پن کیا ہے، میں جو سوچا وہ صحیح،
اس سوچ کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہی توڑ دیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. ہر ایک کیا سمجھے گا، اس کی سوچ جو بتا رہی ہے وہی سیدھا راستہ، اس کی سوچ ٹیڑھی سوچ ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میری سوچ سیدھی سوچ ہے. اللہ نے ایک آیت رکھی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ جن کے سر کٹ کر لٹک رہے تھے، وہ اگر صراط الذین انعمت علیہم پر نگاہ ہوتی تو وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی کو قتل نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ صراط الذین انعمت علیہم میں سے ہیں. مولا علی کو کافر نہیں کہنا ہے، مولا علی کی بات سننی ہے کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم میں سے ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے اپنی عقل کو چھوڑ کر کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے، صراط الذین انعمت علیہم پر رہتے. اور تقدیر کا یہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان کوئی کام نہیں کرتا، یہ سوچ لے کر گمراہ ہونے والے کسی نہ کسی صحابی کے پاس بیٹھ جاتے، صراط الذین انعمت علیہم کا ساتھ لے لیتے، ہدایت پا لیتے. ان سب نے کون سی آیت چھوڑی؟ صراط الذین انعمت علیہم کی آیت چھوڑی. یہ تمام طوفانوں میں سے بچ کر جو مسلمان نکلے وہ صراط الذین انعمت علیہم کا گھوڑا پکڑ کر آگے نکل گئے. آج بھی جو بچ رہے ہیں، آج بھی جو بچ رہے ہیں وہ اسی لیے بچ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی سوچ ٹیڑھی سوچ نہیں ہے. ٹیڑھی سوچ کیا ہے کہ میں جو سوچا یہی سچ ہے، یہی ٹیڑھی سوچ ہے. اور اچھی سوچ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میل جھکنا کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے سے جھک جانا. خواہش کو عربی میں ہوا کہتے ہیں، جھکنے والا. تو ہماری خواہش کو مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا لینا. سمجھ میں نہیں آیا؟ ہماری خواہش، حضور کا دین، حضور کا طریقہ، ہماری خواہش کو حضور کے طریقے پہ لا کے لگا لینا، یعنی ہماری خواہش حضور کا طریقہ بن جانا. داڑھی رکھنا حضور کا طریقہ، ہماری خواہش کیا آتی؟ شیو کرنا، اس کو لا کر حضور کے طریقے پہ لگا لینا. سمجھ میں آ گیا؟ جہیز لینا ہماری خواہش، حضور کا طریقہ کیا؟ مہر دے کر شادی کرنا، اس پر لے کر آ جانا. ہماری خواہش کیا؟ مڈی پہن کر، برقع نکال کر، بال کتر کر، لپسٹک لگا کر ناچنا ہماری خواہش. حضور کا طریقہ کیا؟ برقعے میں اپنے آپ کو چھپا لینا، وہاں اپنی خواہش کو لے کر آ جانا. ہماری خواہش کا رستے میں دکھنے والی ہر ایک عورت کو دیکھ کر مزہ لینا. حضور کا طریقہ کیا؟ کوئی عورت سامنے آ گئی تو اپنے آنکھوں کو نیچے کر لینا. تو حضور کے طریقے پر اپنی خواہش کو لاتے رہنا، لاتے رہنا، لاتے رہنا، لاتے رہنا. ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا حضور کا طریقہ ہی ہماری خواہش بن جائے گی. جب ہماری خواہش حضور کا طریقہ بن جاتی ہے تو ٹیڑھا پن چلے جاتا. ہماری سوچ کیا ہوتی؟ حضور کی سنت کیا ہے؟ یہی سوچ تھی امام احمد بن حنبل کی. مامون رشید خلیفہ، معتصم اس کا بھائی خلیفہ، واسق اس کا بیٹا خلیفہ، اسلامی حکومت کے خلیفے. 3 خلیفوں کے خلاف کھڑے رہے دین کو بچاتے ہوئے. کیسے کھڑے ہو گئے؟ ان کی سوچ محمد مصطفیٰ کا دین بن گئی، سیدھے راستے پر چلتے رہے. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر، دھیان نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر وہ لوگ عقل والے. عقل ایک ہے، لب ایک ہے. لب کسے کہتے ہیں؟ مغز کو. مغز کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آم کے اندر جو مغز رہتا، مغز کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پلپ، PUP. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ رکھے قرآن ختم ہونے تک. ماشاء اللہ. سچ کے راستے پر آتے نا
تو لوگ جمع ہو جاتے ایک ساتھ. قلب، مغز. دماغ کو بھی مغز کہا جاتا ہے، دماغ اندر رہتا نہیں، مغز. تو اللہ یہاں عقل نہیں کہہ رہا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، لب کی جمع ہے الباب. تو مغز رہنے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اوپر کے چھلکے کو نہیں دیکھتے، چھلکے کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ اوپر کا معنی ہے. وہ اوپر کے معنی کو دیکھتے نہیں، وہ اندر کے معنی کو دیکھتے ہیں. تو جن کو اندر کا معنی دیکھنے کی عادت رہتی ہے، ڈیپ سوچنے کی عادت رہتی ہے، وہی بچتے ہیں. بچ کر کیا کرتے ہیں؟ ربنا، اے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا، یہ دعا بار بار کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی. وہب لنا، اور ہم کو عطا کر، من لدنک، تیرے پاس سے، رحمت. انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی زیادہ دینے والا ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، میں نہیں روک سکا. پھر انشاءاللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ دعا میں آؤں گا، میں اس کی جو بہار ہے وہ لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ